آپ اپنے بچے کو سب کچھ دے دیا مگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی۔ یہ بات کان کھول کر سن رکھیے، رب کعبہ کی قسم آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے انہیں لنگڑا للا بنا دیا ہے۔ آپ اپنے بچے کے آنکھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے انہیں نابینا، کانا اور اندھا بنا دیا ہے۔ آپ اپنے بچے کے منہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے بچے کو گونگا بنا دیا ہے، کالا بنا دیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ایجوکیشن نہیں دلائی، تعلیم نہیں دلائی تو آپ اپنے بچے کے پیر ہونے کے باوجود بھی آپ نے انہیں لنگڑا بنا دیا ہے۔ الجہل کالموت، مردہ وقتی مردے کے بھاتی ہے، یعنی ان پڑھ ایجوکیٹڈ پرسن انایجوکیٹڈ پرسن مردوں کی بھاتی ہے، یعنی ان پڑھ گوار انسان، جاہل انسان مردہ انسان کی طرح زندہ لاش ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، اناتھ وہ نہیں ہے جس کا ماتا پتا مت ہو جائے، اپیتو اناتھ وہ ہے جسے شکشا سے ونچت رکھا جائے، یعنی یتیم وہ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں اور باپ نہ ہو، بلکہ اناتھ وہ ہے، یتیم وہ ہے جسے شکشا سے ونچت رکھا جائے، جسے تعلیم اور ادب نہ سکھایا جائے، حقیقت میں وہی یتیم ہے۔ تعلیم، علم کا سیکھنا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ پرتیک مسلم ویکتی پر شکشا پراپت کرنا انواریہ ہے، یعنی ہر مسلمان کو علم سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے، کتاب و سنت میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ علم ہی کی وجہ سے انسان سلیقہ و ادب سیکھتا ہے، علم ہی کی وجہ سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، علم ہی کی وجہ سے بندہ مومن اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اور شریعت کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم علم نہ سیکھے تو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق رہے گا؟ بلکہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، بلکہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر ہم زمانہ جاہلیت کی تاریخ پر اسٹڈی کریں، ان کے ہسٹری پر غور کریں تو ہمیں صاف پتہ چلے گا کہ پورے کے پورے سماج جہالت و عداوت، شرارت و بغاوت، سفاہت و ضلالت کی انتہا درجہ تک پہنچا ہوا تھا۔ مگر یہ ساری جہالتیں کیسے ختم ہو گئی؟ جی ہاں، علم کی وجہ سے۔ ارے علم نور ہے، باعث ہدایت و سعادت ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ۔ سامعین حضرات، آج ہمارے سماج میں ہر سو برائی، بے حیائی، دہشت گردی، گنڈا گردی، جہالت، ظلمت عام ہو رہی ہے۔ اس کا ایک ہی سبب ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم مادیت کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، مگر علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی فضیلت کو جانیں، علم دین کی عظمت کو جانیں، علم شرعی کی وقار کو جانیں۔ تو آئیے میں قرآن و حدیث کے روشنی میں، دلائل کے روشنی میں اور دو تین بھارتی گرنتھ کے سلوک سے اپنے موضوع کو، علم کی فضیلت کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صاف کہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب زدنی علما۔ سامعین حضرات، علم کے فضیلت کے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیاتیں ہیں۔ میں 5 آیات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی آیات اللہ رب العالمین نے پاک پوتر قرآن کے اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی پاک و پوتر مہاگرنتھ قرآن میں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو ایمان والے اور اہل علم ہے ان کے درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجے کو بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔
دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا ایک عالم اور ایک جاہل کبھی بھی برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ان کے فرشتے اور اہل علم نے دی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں معبود ہیں، معبودان باطل آئے، لیکن معبود حقیقی ایک ہی اللہ تبارک و تعالی۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو رتبہ ملا تھا، جو درجہ ملا تھا، جو مقام و مرتبہ ملا تھا، وہ علم ہی کی وجہ سے تھا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں میں، بہت سی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اجمال و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے کے لیے جھک گئے، مگر مردود ابلیس شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ محترم دوستو، ان تمام آیاتوں سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ عالم کی اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسری فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اہل علم کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو اونچا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے میں اہل علم ہمیشہ پیش رہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ علم کی وجہ سے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک میں علم کی کیا فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت ہے کہ عالم اہل علم دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب سے بہترین انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہی ہے، تم میں بیٹر پرسن وہی ہے جو قرآن کو سیکھے ایوं دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح ہمارے بھارتی گرنتھ بھی کہتا ہے نہیں گیانم سدریشم پوتر میں ودتی، کس گیان سے پوتر کوئی وستو نہیں ہے اس دھرتی میں۔ تو قرآن کو پڑھنا پڑھانا، علم کو سیکھنا سکھانا دنیا میں سب سے بہترین عمل ہے، دنیا میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے ایوं دوسروں کو سکھائے۔ دوسری فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو خیر و بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے انہیں دین کی سمجھ اور فقہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطا کرتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک قابل رشک عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ کہ حسد کرنا صرف دو چیز میں جائز ہے،
یعنی رشک کرنا صرف دو چیز میں درست ہے. نمبر ایک، جس کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نوازا ہو اور اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں طریق خرچ کرتا ہو، اللہ کے راستے، مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر، فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ کے نام پر، خیرات کے نام پر اپنا مال خرچ کرتا ہو. نمبر دو، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی علم اور حکمت دیا ہو اور وہ انسان علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہو. یعنی علم کے مطابق فیصلہ کرنا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا قابل رشک عمل ہے. یعنی ان دو چیزوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی تیسری چیز میں آپ حسد نہیں کر سکتے. چوتھی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تعلیف کو ایک ایسا مبارک عمل کہا ہے جن کا ثواب، جن کا اجر، جن کی نیکی مرنے کے بعد قبر میں بھی انہیں برابر ملتا رہتا ہے. جبکہ انسان مرنے کے بعد ان کے سمست کاریہ سماپت ہو جاتا ہے، ان کے سارے اعمال بد ہو جاتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان اس دھرتی سے نڈھن ہو جاتا ہے، جب کوئی ویکتی اس دھرتی سے مرت ہو جاتا ہے تو ان کے سمست کاریہ سماپت ہو جاتا ہے، اس اور قبر میں کسی پرکار کی کوئی اور پنیہ کاریہ نہیں پہنچتا ہے. یعنی جب انسان اس دھرتی سے، اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. مگر تین چیزیں ایسے ہیں جنہیں قبر میں پہنچنے کے باوجود بھی انہیں تین چیزیں پہنچتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہے. یعنی آپ ایک قرآن مجید خرید کے دے دیا، قرآن مجید جتنے لوگ بھی پڑھیں گے، جب تک پڑھیں گے ان کا اجر ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر آپ ایک قرآن مجید خرید کے دوسروں کو دے دیا تو دوسرا شخص قرآن مجید کو پڑھ کر جو عمل کرے گا، عمل کرنے والے کو جتنا اجر ثواب ملے گا، آپ جو دان دیے ہیں، آپ جو صدقہ دیے ہیں، آپ جو ان کو بتائے ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی عمل، اتنا ہی اجر ثواب ملے گا. اس لیے آج کی رات ہے نیکی کمانے کا، آج کی یہ رات ہے اجر ثواب حاصل کرنے کا، آج کی یہ رات ہے اللہ کے دربار میں اجر ثواب کمانے کا. اور دوسری چیز کیا ہے جو مرنے کے بعد ہی قبر میں پہنچتا ہے؟ وہ ہے علم. ایسا علم جو دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے. آپ کتابیں لکھتے گئے، جو لوگ کتاب پڑھیں گے آپ کو ان کا اجر ثواب ملتا رہے گا. آپ تقریریں کر کے گئے، جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان کا اجر ثواب آپ کو بھی پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز ہے جو مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے، وہ ہے نیک اولاد. وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ عالم کی وفات کے باوجود بھی انہیں قبر میں برابر ثواب ملتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ اس کے علم سے لوگ مستفید ہوتے رہے، جب تک کہ اس کے علم سے دنیا مستفید ہوتی رہتی ہے. اس وقت تک انہیں قبر میں قیامت کی صبح تک اسے اجر ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ، یہی علم کی فضیلت ہے. اور سنیے، پانچویں فضیلت یہ ہے
کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص علم کے حاصل کرنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو شخص علم ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے سے رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، رب کی رضامندی ہوتی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور چھٹی فضیلت، جہاں طالب علم حاصل کرنے والے اہل علم اکٹھا ہوتے ہیں، آج کی جو محفل ہے یہ اہل علماء کا ہے، آپ عالم ہیں، آپ جانکار ہیں، ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، سکونتیں برستی ہے اور فرشتے اپنے بازوں میں گھیر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب و قرآن کی تلاوت کرتی کراتی ہو، پڑھتی پڑھاتی ہو، سیکھتی سکھاتی ہو، تو ایسے قوم پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینتیں برستی ہیں اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگان دین، ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جس انسان کی پیدائش ناپاک پانی سے ہوتی ہے، اگر وہ انسان علم حاصل کر لیتا ہے، اگر وہ انسان قرآن کو سمجھ لیتا ہے، اپنے دل میں قرآن کو بٹھا لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس انسان کا اس ناپاک پانی سے پیدا ہونے والے انسان کا تذکرہ، انسان کا چرچا، اس انسان کا پرشنسا اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور وہ فرشتے ایسے فرشتے نہیں، ہم جیسے آپ جیسی کوئی انسان نہیں، بلکہ وہ فرشتے یفعلون ما یؤمرون، جس طرح سے اللہ انہیں حکم کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے وہ فرشتے حکم بدلاتے ہیں، یعنی ایک بھی ٹس سے مت ہونے دیتا ہے، جو ہی حکم ہوا ویسے ہی کر بیٹھا۔ اس فرشتے کے سامنے اہل علم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کیا چاہیے علم کی فضیلت۔ اور ساتویں فضیلت سنتے جائیے، اگر آپ کے یہاں کوئی پردھان منتری، کوئی ادر کنٹری سے کوئی پی ایم سی ایم آپ کی یہاں پدھار رہے ہوں، تشریف لا رہے ہوں، مہمان بننا چاہتے ہو، تو ان کے لیے آپ ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں تاکہ وہ گاڑی سے اتر کر ریڈ کارپیٹ سے چلتا ہوا اسٹیج کو پہنچے یا پھر مہمان خانہ کو جائے۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی، اتنا عہدہ دار ہونے کے باوجود بھی، دیش کے سب سے بڑا عہدہ پر فائز ہونے کے باوجود بھی، ان کی عزت و تکریم کے لیے، ان کا احترام کے لیے، ان کا وقار کے لیے، ان کی تکریم کے لیے آپ جیسے بڑے انسان نہیں بلکہ ایک چھوٹا انسان چپراسی ان کے لیے کارپیٹ بچھاتا ہے، ریڈ کارپیٹ بچھاتا ہے۔ مگر طالب علم کی شان دیکھیے، ان کی قدر و منزلت دیکھیے، کوئی انسان نہیں، ایرو گیرو نتھو کھیرے انسان نہیں، بلکہ فرشتے اپنے بازوں کو بچھا دیتے ہیں۔ اگر میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، اٹھاؤ ترمذی کی حدیث نمبر 2622 نمبر حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُو أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ کہ طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، طالب علم کی عزت و تقریب کے لیے، طالب علم کی قدر و منزلت کے لیے، ان کا احترام کے لیے، ان کا وقار کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کی عزت کے لیے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے جو سب سے اچھے فرشتے ہیں، یسألون یؤمرون، جیسا انہیں حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی کرتا ہے وہ فرشتے طالب علم کے لیے، اہل علم کے لیے کوئی لال رنگ کا دری نہیں بچھاتے بلکہ وہ اپنے بازوں کو بچھا دیتے ہیں اور پروں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ کسی طرح سے کسی بھی طالب علم کو، کسی بھی اہل علم کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو علم حاصل کرنے میں، علم کو پھیلانے میں۔ اور کیا چاہیے ان کی فضیلت